الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ توبہ آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 10 میں سے. اب یہاں سے اللہ نے فرمایا قتال کی چھٹی وجہ بیان کی جا رہی ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کے تعداد جو ہے وہ اللہ کے ہاں 12 ہے. جب سے اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، مہینوں کی تعداد بھی اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور مقرر کی ہے کہ سال کے 12 مہینے بنتے ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، ٹھیک ہے نا، اور کیا رمضان اور شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ. تو یہ 12 مہینے، اس میں سے 4 مہینے اللہ رب العزت نے حرمت والے بنائے، ٹھیک ہے نا. کون سے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ. یہ 4 مہینے حرمت والے، ان میں قتل و قتال کرنا ممنوع ہے. اب یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے کے وقت، جب یوم خلق السماوات والارض، جس دن زمین و آسمان اللہ نے پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے: محرم، رجب اور ذوالقعدہ، ذی الحجہ. اب یہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت کی بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء کرام آدم علیہ السلام آئے، ان کے بعد انبیاء کرام ساروں کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا سلسلہ آیا. صحابہ کرام میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ چوتھے خلیفہ، ان کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید ہوئے. اور آج کل 4 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، محرم کا. اور کسی کو معلوم ہی نہیں کون سے مہینے حرمت والے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. یہ بات سچ ہے کہ آپ اسی مہینے میں آپ کو شہادت ملی ہے، لیکن یہ ان کی وجہ سے اور ان کی شہادت کی وجہ سے حرمت نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض. دیکھیے تو مشرکین یہ کرتے تھے، ان کی یہ خباثت تھی کہ وہ حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. اپنی پسند سے اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرتے اور حلال کردہ کو حرام کرتے. مثال محرم کا مہینہ ہے تو کہتے چلو اس بار محرم میں لڑائی کریں گے، اور محرم کی یہ حرمت جو ہے یہ سفر تک لے جائیں گے. چلو سفر والے کو محرم حرمت والا مان لیں گے، ٹھیک ہے نا. یا ذی الحجہ میں لڑائی کر لیں گے، اور یہ جو ہے نا یہ لے جائیں گے شوال میں لے جائیں گے، پھر چلو اگلے سال. تو اس طرح کرتے تھے. تو فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک عدت الشہور مہینوں کی تعداد عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں 12 مہینے. یہ صرف اس مقام پہ 12 مہینوں کا ذکر ہے قرآن. 12 مہینے فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں. یوم خلق السماوات والارض، جس دن
دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس دن آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے یہ 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، لیکن 4 مہینے بتا دیا اللہ نے کہ 4 مہینے حرمت والے، محرم ذی قعدہ، محرم رجب ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 4 مہینے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، لڑائی قتل و قتال اس میں نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور مشرکین سے قتل و قتال کرو مل کر سارے کے سارے، کما یقاتلونکم کافۃ، جس طرح وہ سارے مل کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں، وہ تو مل کر تمہارے خلاف لڑتے ہیں، تم کیوں نہیں مل کر لڑتے ہو؟ ٹھیک ہے نا، قرآن کی تعلیم ہی کچھ اور ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ رب العالمین مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ، بے شک یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا، نسیء، ٹھیک ہے نا، مہینوں کے آگے پیچھے کرنا، زیادۃ فی الکفر، یہ کفر میں زیادتی ہے، کفر میں زیادتی بڑھاوا ہے۔ یضل بہ الذین، اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ کفروا، گمراہ کرتے ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، یحلونہ عاما، وہ حلال کرتے ہیں اس مہینے کو عامن، 1 سال، ویحرمونہ عاما، اور 1 سال اسے حرام کرتے ہیں، یعنی 1 سال جو حرام مہینہ ہوتے ہیں وہ حلال کر دیتے ہیں، اور دوسرے سال اسے کیا کر دیتے ہیں؟ تو فرمایا لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، لیواطئوا، تاکہ وہ پورا کریں عدۃ ما حرم اللہ، گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے حرام کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کرتے ہیں لیکن صرف گنتی پوری کرتے ہیں، یعنی بھائی 4 مہینے پورے ہونے چاہیے، وہ پاویں رجب ہوئے، پاویں شعبان ہوئے، چاہے پاویں رمضان ہوئے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون سے مہینے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہے تو محرم ہے، رجب ہے، ذی قعدہ اور ذی الحجہ ہے، لیکن وہ گنتی تو پورے کرتے، اسی گنتی کے لیے ابھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا لیواطئوا، تاکہ پورا کریں وہ عدۃ ما حرم اللہ، عدت ان مہینوں کی جو اللہ نے حرام کی ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، بس وہ حلال کرتے ہیں وہ جو اللہ نے حرام کی ہے۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے لیے مزین کیے گئے ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین کافر قوم کو ہدایت نہیں عطا کرتے۔ اب آپ کہیں گے بہت کافروں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ایسے کافروں کو، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ ہدایت نہیں عطا کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، وہ کیا ہو گیا ہے تمہیں اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، اثاقلتم الی الارض، تم زمین کی طرف بوجھل بن جاتے ہو۔ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ جب تمہیں اللہ کے راہ میں نکلنے کا کہا جائے تم زمین ہی کی طرف بوجھل بنتے ہو، زمین ہی کی طرف بوجھل بنتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، آیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے بدلے میں، فما متاع الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، فی الآخرت، آخرت کے بدلے میں، الا قلیل، مگر تھوڑا سا ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے۔ اور یہ سورۃ کہف کی دیکھیے اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے جو کچھ زمین پہ بنایا
نے پیدا کیے، ہم نے اسے بنایا ہے زینت اللہ، زمین کے لیے زینت، لنبلوہم تاکہ ہم ان کو آزمائے، ایہم احسن عملا کون ان میں احسن اعمال کرتے ہیں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا ہے، اس زمین کو میں نے چٹیل میدان بنا دینا ہے۔ سعیدًا جُرُزًا، یہ لفظ دیکھیں سورہ کہف کے، یہ سب کچھ میں نے چٹیل صاف میدان بنا دینا ہے۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا پہ دل ہار بیٹھے، تو فرمایا کیا ہو گیا تمہیں کہ جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں تم بوجھل بنتے ہو۔ اللہ یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کے لیے، قتل و قتال کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں، اِسَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ تم زمین کی طرف بوجھل بن جاتے ہو، أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو، من الآخرت آخرت کے بدلے میں، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا إِلَّا تَنْفِرُوا اگر تم نہیں نکلو گے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تبدیل کر دے گا قوم تمہارے سوا، یعنی اوروں کو تمہاری جگہ آباد کر دے گا۔ تم سے پہلے بھی تو لوگ تھے نا، ٹھیک ہے نا، بڑے مضبوط قسم کے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو آباد کرے، وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت والا ہے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک میں بیانات میں ہم بتا چکے ہیں بار بار، بس مختصر بات کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ سخت گرمی کے موسم میں، گرمی کا موسم جوبن پر ہے اور کھجوروں کا جو پھل ہے وہ بالکل تیار ہے، ٹھیک ہے، ایسے موسم میں جو ہے نا لوگ مسجد کا رخ بھی کم کرتے ہیں، کہتوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ممپلی کے آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے دنوں میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، چار نمازیں دن میں ہم اکیلے پڑھتے ہیں، 10 منٹ انتظار کرنے کے بعد بھی پھر ٹھیک ہے نا افسوس کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اکیلے نماز پڑھ کے گھر آ جاتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، 25 دن، مہینہ، تو یہ ہوتا ہے، کھجور بالکل تیار ہے۔ اور غزوہ یہ جو تبوک کا مقام ہے یہ 800 میل جو ہے نا یہ دور ہے مدینہ سے، 800 میل، اور آگے یہ معاملہ رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا کہ رومیوں کا بہت بڑا لشکر تبوک کے مقام پہ آ چکا ہے لڑنے کی غرض سے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور ہے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں، فصل کا آخری ٹھیک ہے نا ایام ہوتے، لوگ کہتے ہیں چلو ان فصل تو بعد انشاءاللہ پھر کوئی کر سائیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ سارے معاملات ختم ہو جاتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسی پہ لگ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لے آؤ، چندہ لے آؤ، ٹھیک ہے نا، مال اکٹھا کرو۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال اٹھا کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈیر کر دی، اور یہی وہ غزوہ ہے جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کے آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ بماساز و سامان دیے اور 1000 دینار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی میں ڈال دیے۔ آپ نے اس کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں ایک صحابی رسول نے پورا دن مزدوری کی اور تھوڑے سے آدھا سیر کھجور کما کر وہ لا کے پیش کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لے منافقین ہنسنے لگے کہ یہ آدھے سیر پر جا کے جنگیں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے مال کا ڈھیر ہے اس کے یہ کھجور اٹھا کر سب مال پہ پھینک دو، اللہ رب العزت اس کے آدھے سیر کے بدلے میں اس پورے مال کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ایسے صحابہ کرام نکلے، یہی وہ غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام آئے اور سواریاں نہیں تھی، نبی علیہ السلام نے ان کو واپس ہونے کے لیے کہا تو قرآن نے ان کے وہ انداز ذکر کیا، ان کے آنسوں کا ذکر کیا کہ تولوا اعینہم تفیض من الدمع، وہ پھر گئے واپس ہوتے ہوئے،
احتمال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ دوسری روایت میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کے لیے سواری کا انتظام کیا اور کہا کہ ان کو لے جاؤ، کہ جب وہ واپس ہو رہے تھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ہم کیوں نہیں جا رہے۔ اللہ اس کا ذکر کیا کہ اس پہ منافقین نے سستی اپنا کام شروع کر دیا، بھائی کیا کرتے ہیں 900 میل 800 میل کا راستہ ہے اور یہ ان کو نہیں یہ پتا ہے کہ کھجوروں کے پھل بھی تیار ہے اور یہ سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سواریاں نہیں ہیں، تلواریں نہیں ہیں، سارا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے پھر ان کو جو ہے نا فرمایا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب کافروں نے انہیں مکے سے نکالا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دو میں سے دوسرے کے ساتھ تھے، فی الغار، غار میں، یہ واحد غار ہے کہ جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، غار ثور، ٹھیک ہے نا۔ آپ جائیں گے نا پورے علاقے میں، ٹھیک ہے نا، بیت اللہ تو اس کی شان ہی الگ ہے نا، لیکن یہ جو مقامات ہے باہر کے، سب سے زیادہ متاثر کن یہ مقام ہے۔ خدا کی قسم ہے، کیمرہ بھی سامنے لگا ہونا تو آپ کی کیفیت ہی کچھ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ سب کو لے جائے۔ تو فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ مکے سے نکل رہے ہیں، غار ثور کی طرف جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، غار ثور میں قیام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے گود میں سر رکھ دیجئے، آپ ابو بکر صدیق کے گود میں 3 دن اور 3 راتیں سر رکھے ہوئے اور اتنے آرام سکون سے ابو بکر صدیق نظارے فرما رہے ہیں، نظارے کر رہے ہیں۔ یہ چاہت یہ تھی نا کہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھو۔ اچھا آپ مکے سے نکلے، غار ثور میں گئے، جب اندر غار میں گئے تو مشرکین پیچھے پہنچ گئے، جب پہنچے تو وہ غار کے باہر گھوم رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنی جوتوں کی طرف بھی دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ اگر غار میں اندر جائیں گے نا تو باہر سے وہ نظر آتے ہیں، ساری روشنی اس طرح، ٹھیک ہے نا، کھڑکیاں سی بنی ہوئی اس طرح، ٹھیک ہے نا، سیدھا۔ تو کہنے لگے کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ الفاظ میں بھی بڑا مزہ ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ 1400-1500 سال کے بعد اتنے بدبودار پیدا ہوں گے، اتنے بدبودار پیدا ہوں گے کہ وہ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کریں گے، تو اللہ نے الفاظ یہ ایسے لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ یہ ایسے استعمال کیے، آپ کی زبان پہ اللہ نے لائے، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ورنہ یہی جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے متعلق کہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے، ہم گرفتار ہونے والے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ربی ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں پر بنی اسرائیل لاکھوں کے حساب سے تھے لیکن اعتماد کوئی نہیں تھا، یہاں فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں صدیق اکبر اکیلا تھا لیکن اعتماد اس حد درجے کا زیادہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکینہ اتار دیا اس کے دل اس کے اوپر، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ علماء فرماتے ہیں سے مراد وہی ہے کیونکہ یہ ان کی شان و عظمت ہے اور وہی مراد ہے کیونکہ نبی کو سکینہ کی ضرورت ان کو تھی جو پریشان تھے۔ تو فرمایا اس پہ سکینہ اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور اسے مضبوط کر دیا ایسے لشکر کے ساتھ جسے تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کر دیا کافروں کے کلمے کو نیچے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ بلندی رہنے والا ہے، اللہ کا کلمہ بلند رہے۔ تو اللہ نے وہ یاد دلایا کہ یاد کرو غار میں کس نے مدد کی تھی، جب اکیلے 2 بندے، میں نے مدد کی، تو اگر آج بھی نہیں نکلو گے اور اس کی مدد نہیں کرو گے تو تمہاری مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ وہ یاد دلائے۔ انفروا، اچھا، واللہ عزیز حکیم، اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا۔ امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تقریباً 500 صحابہ کے استاد، ٹھیک ہے نا، امام شعبی 500 تابعین کے غالباً کے استاد ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں صدیق اکبر کی شان کو ذرا اندازہ لگائیں، اللہ نے سوائے صدیق اکبر کے تمام مومنین کو، دنیا کے سارے مومنین کو ڈانٹ اور ڈپٹ پلائی، ٹھیک ہے نا، کہ الا تنصروا
تنصروه اگر تم مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. تو صدیق اکبر کا تو ذکر کر دیا کہ جس کے ساتھ وہ تھے وہ تو مدد کر چکے، باقی تمام مومنین کو صدیق اکبر کے علاوہ اللہ نے ڈانٹ پلائی. ٹھیک ہے، یہ ان کی شان و عظمت. فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. لو کان عرضا قریبا، اگر سامان ملنے والا قریب ہوتا، اللہ فرماتے اگر مال غنیمت قریب ملنے والا ہوتا، وسفرا قاصدا، سفر کم ہوتا، لتبعوک، یہ آپ کی اتباع کرتے. میرا پیغمبر اگر سامان جلدی ملنے والا ہوتا، سفر توڑا ہوتا تو یہ آپ کے ساتھ جاتے، لیکن یہ لالچی نہیں جاتے ہیں. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور پڑ گئی ہے ان پر مسافت. وسیحلفون باللہ، ان قریب یہ اللہ کی قسمیں کہیں گے، لو استطعنا لخرجنا، اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ نکل جاتے. معکم یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے. انہم لکاذبون، کہ یہ بے شک جھوٹ بولنے والے. اب یہ قریب جھوٹی قسمیں اٹھا کر آئیں گے کہ ہم اگر طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ چلے جاتے، لیکن حالات کچھ اس قسم کے. اللہ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.